خالق بن انس کو دعوت دے رہا ہوں جو ابتدائی اول کے طالب علم ہیں، ایمان بالرسول اور اس کے تقاضے، اس موضوع پہ گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول۔ لائق صدر احترام، مشفق حضرات کرام، علماء کرام، طلبہ جامعات، معزز و محترم دینی اسلام بھائیوں اور بہنوں، آج کے سالانہ اجلاس میں میرا موضوع سخن ہے ایمان بالرسول اور اس کا تقاضے۔ محترم حاضرین، ایک انسان جس کلمہ کا اقرار کرنے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار بنتا ہے، وہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ کسی بھی شخص کے مسلمان بننے کے لیے اسلام جس چیز کا اولین بنیادی شرط قرار دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے اور اس کا معنی موقعوں کے مطابق اس کے تمام کو بھی پورا کرے۔ محترم سامعین، ایمان بالرسول کا معنی وہ مفہوم اور اس کا اولین تقاضے ہیں فرمان الہی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کے ساتھ ساتھ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کے مطابق آپ کو پوری امت کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، آخر اور سچا رسول تسلیم کیا جائے اور آپ کی لائی ہوئی جملہ شریعت کا دل و زبان سے قرآن اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی روشنی میں جملہ امور کے اندر آپ کی اطاعت پر اتباع کی جائے۔ آپ نے امم سابقہ کے متعلق جو خبریں دی ہے یا مستقبل میں واقع ہونے والی جو پیشن گوئیاں کی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مطابق ان کے حقانیت پر مکمل طور پر ایمان رکھا جائے۔ احکام و مسائل نے کلام الہی کے ساتھ آپ کے پر امین بنی۔ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کے مطابق مرجع و مصدر مانا جائے اور کسی معاملہ میں آپ کا فیصلہ و حکم آ جانے کے بعد کسی حق رائے اور قیاس کے پرواہ کیے بغیر اس کے سامنے اپنا سر تسلیم کم کر دیا جائے، ورنہ کوئی تنبیہ کر رہا ہے فَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ معزز و محترم حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، آپ کے اسوہ کے اتباع، آپ کے کرامت عظیم کی بہترین کسوٹی ہمارے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ زندگی ہے جن ایمان کے بدلے ہم سے ایمان لانے کے مطالبہ قرآن کی الفاظ میں کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ
کوئی نمونہ بنایا. اس لیے میں آپ کے سامنے چند واقعات کی طرف صرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح حق کے لیے جانکاری کی اور حق کی اپنا خواہشات کی تکمیل کی خاطر اپنے ارمانوں کو کچل ڈالا. چنانچہ جنگ احد میں زیاد بن سکر رضی اللہ عنہ اپنی جان کو بچانے کی خاطر اپنے جسم پر سطر سے زائد زخم کھا کر شہید ہو جانا. وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کے بعد صرف آپ کے خواہش کو اپنی جانا پہنانے کی خاطر مدینہ ترک کر دینا اور آپ کے وفات کے بعد اس علاقے میں اختلاف ہونے پر سخنوا بنی سعادہ نے ابو بکر کے ذریعے آپ کے صرف ایک فرمان اللہ من قریش کے پیش کر دینے پر فرمان رسول کے سامنے آ جانے کے بعد سب کا اس فرمان کے آگے اپنا سر تسلیم کر دینا. ایسی واضح و مرشد مثالیں جن سے ہمیں ایمان پر وصول کے دروازے کا درس ملتا ہے. لیکن افسوس کا آج کا مسلم طبقہ ایمان پر وصول کے تماموں کو بلائے ہوئے تعلیمات نبی سے منحرف ہو کر اپنے دین و ایمان کے اندر اتنی بدعت ایجاد کر چکا ہے کہ علامہ والحفیظ چاہے وہ حیات نبی کا عقیدہ ہو یا آپ کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ آپ کا عالم الغیب ہونے کا عقیدہ ہو یا پھر انکار بشریت کا عقیدہ شارع رسالت میں حد جہلو آمیزی ہو یا پھر اس کے برعکس توہین آمیزی. اور سب سے پہلا قرآن و حدیث اور سنت میں تفریق پیدا کر انکار حدیث کا چھوڑ دروازہ نکلنے کی جرات آمیزی. یہ ایسی ناواقع کرتے ہیں جس سے قرآن نے منافقوں کو شرع قرار دیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. لہذا ضرورت ہے کہ ہم ایمان پر رسالت کے دعوے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کریں اور فدا و ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان المرء مع من احب کے مستعین قرار پائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی اس کے توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.